اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ نہیں پا سکتی اسے آنکھیں اور وہ سب آنکھوں کو پا سکتا ہے، اور وہ لطیف ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ تحقیق آ چکی ہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں، جس نے نشانیاں دیکھنے کے بعد فائدہ حاصل کیا تو اپنے لیے، اور جس نے آنکھیں بند کر رکھیں، اعراض کیا تو اس کا نقصان اسی پر ہے، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، محافظ نہیں۔ ایسے ہی ہم بیان کرتے ہیں آیات کو تاکہ وہ کہیں کہ آپ کو پڑھایا ہے، اور تاکہ ہم سمجھائیں اس کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو جو سمجھ رکھنے والے ہیں۔ آپ پیچھے چلیں اس کے جو وحی کی جائے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، اور آپ اعراض کریں مشرکین سے۔ اگر اللہ چاہتے تو وہ شرک نہ کرتے، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو ان پر محافظ، اور نہ ہی آپ ان پر کارساز ہیں، وکیل ہیں۔ یہ سورہ انعام کی آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ساری دنیا، ساری انسانیت، جن انسان، جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ سارے کے سارے مل کر اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی اس دنیا کی زندگی میں اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، پہلے انسان سے لے کر اور جتنی بھی مخلوقات پیدا کی گئی ہیں، وہ سب کے سب اگر ایک صف میں کھڑے ہو جائیں اور سارے دیکھنا شروع کر دیں تو بھی مل کر اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر وقت سب کو اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ علماء نے لکھا کہ دنیا میں کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے بعد جب اس کلام کی لذت کو پایا، محسوس کیا، تو اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ اے اللہ، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنی زیارت نصیب فرما دیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اس پہاڑ کو دیکھیں، اگر تو آپ اس کو دیکھ سکیں پھر تو آپ ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو جب اس کے اوپر پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کی تجلی پڑی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وخر موسیٰ صاعقہ، بے ہوش ہو کر گر گئے۔
فلما افاق قال سبحانک، جب ہوش آیا تو فرمانے لگے آپ کی ذات پاک ہے، انی تبت الیک وانا اول المؤمنین، میں آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں پہلا ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ تو پتہ چلا کہ اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہے۔ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی موجود تھے۔ رات کا وقت تھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ چاند آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اس کو دیکھنے میں کوئی مشکل ہو رہی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا اسی طرح جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا اور کسی کو دیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور آرام سے رہنے لگیں گے تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ بھئی تمہیں ساری نعمتیں مل گئیں۔ وہ کہیں گے یا اللہ پاک ساری نعمتیں مل گئیں، کوئی نعمت باقی نہیں رہی، آپ نے ہمیں جنت دے دی، طرح طرح کے انعامات دے دیے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ ایک نعمت باقی ہے۔ وہ حیران ہوں گے کہ وہ کون سی نعمت باقی ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اس وقت انہیں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار باقی ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ اللہ کے دیدار سے اہل ایمان کے حسن کئی گنا بڑھ جائے گا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو اس سے اہل جنت کا حسن خوبصورتی کئی گنا بڑھ جائے گا۔ تو جب جنتی لوگ گھر میں آئیں گے اپنے اپنے گھروں میں تو جو مستورات ہوں گی گھر کی تو وہ پہچان نہیں پائیں گی، وہ کہیں گی کہ آپ اتنا حسن کہاں سے آ گیا۔ یہ انہیں کہیں گے کہ آپ اتنی حسین کہاں سے ہو گئی۔ جنتی کہیں گے کہ بھئی ہمیں تو اللہ کا دیدار ہوا ہے۔ وہ کہیں گی کہ اللہ کا آپ کو وہاں دیدار ہوا، ہمیں گھر بیٹھے دیدار ہو گیا، ہمیں گھر بیٹھے دیدار ہو گیا۔ اس دیدار کی برکت سے گھر بیٹھے ہمارے حسن میں اضافہ ہو گیا اور آپ کا وہاں حسن میں اضافہ ہو گیا۔ اور یہ جو دیدار ہوگا اللہ تعالیٰ کا تو اس میں مختلف درجات ہوں گے۔ بعض اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسے ہوں گے جنہیں صبح و شام اللہ کا دیدار ہوگا، اور بعض لوگوں کو کچھ وقفے سے دیدار ہوگا، بعض لوگوں کو اور کچھ وقفے سے دیدار ہوگا۔ تو یہ لذت اور حلاوت صرف ایمان والوں کو نصیب ہوگی، اور کافر لوگ جو ہیں کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، کافر لوگ جو ہیں وہ اس دن اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ تو دنیا میں اللہ پاک اس وقت طاقت عطا فرما دیں گے، لیکن اس وقت کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو یہی چیز اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ تم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کو نہیں پا سکتے، تمہاری نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اور وہ کتنی بڑی ذات ہے، کیسی ذات ہے کہ جس کی نگاہ میں تم سب کیا، جتنی بھی مخلوقات ہیں
حتیٰ کہ ریت کے ذرات، درختوں کے پتے، درختوں کی شاخیں، مختلف جنسیں اشیاء کی، مخلوقات کی، جانداروں کی، حشرات الارض اور پرندے، رینگنے والے، ہر ایک اللہ کی نگاہ میں ہر وقت ہیں۔ اللہ اکبر۔ انسان اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھ سکتا، نہیں پہچان سکتا۔ بعض اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جن کی مدد فرماتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کی طاقت کتنی بڑی طاقت ہے کہ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ جمع۔ اب جب بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہ بات کر رہے ہوں یا شور کر رہے ہوں تو ایسے میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی، پتہ نہیں چلتا کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے۔ تو آدمی کہتا ہے کہ بھئی ایک بولتا ہے تو کہتا ہے اچھا بھئی میں پہلے ان کو چپ تو کرواؤں پھر آپ کی بات سنتا ہوں، پتہ چلے مجھے سمجھ میں آئے۔ تو ہم شور میں نہیں سمجھ سکتے، حالانکہ وہ شور انسانوں کا ہی ہوتا ہے، سینکڑوں کا ہوگا، دسیوں کا ہوگا، ہزاروں کا ہوگا، اس میں ہم سمجھ نہیں پاتے۔ اور وہ کیسے اللہ ہے، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر آن، ہر لمحہ کتنی انسانیت ہے، کتنی مخلوقات ہیں، کتنے چرند پرند ہیں، ان سب کی سنتا بھی ہے، انہیں دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اور کوئی اس کے علم سے مخفی نہیں، اس کی نگاہ سے کوئی پوشیدہ نہیں۔ تو فرمایا کہ ہماری قدرت کی نشانیاں آ جانے کے بعد جس نے سمجھ حاصل کی، ایمان لے آیا اور آپ کا ساتھ دیا، تو اس نے حقیقت میں اپنا ہی فائدہ کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر، اللہ تعالیٰ کے دین پر، اس کے نبی پر ایمان لانا اپنے آپ کو عذاب سے بچانا ہے۔ تو فرمایا اس نے اپنا ہی فائدہ کیا۔ اور جس نے چشم پوشی کی، یعنی جس نے اعراض کیا، روح گردانی کی، تو فرمایا اس نے کسی کا نقصان نہیں، اپنا ہی نقصان کیا ہے، اس لیے کہ کسی کے ماننے نہ ماننے سے اس کا نہ کوئی نفع ہے نہ کوئی نقصان ہے۔ دیکھو دنیا میں ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے۔ اللہ کو انسانوں سے، کسی بھی مخلوق سے کوئی غرض نہیں، کوئی غرض نہیں۔ ساری انسانیت انکار کر دے تو کوئی پرواہ نہیں، سارے ماننے لگ جائیں تو کوئی نفع نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اعراض کر رہا ہے تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہے، خود نقصان اٹھائے گا، ہماری ذات کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر کوئی ایمان لا رہا ہے، اور اگر کوئی ایمان لا رہا ہے تو خود اس کو نفع پہنچے گا، اور اگر کوئی اعراض کر رہا ہے تو وہ خود اس کا نقصان اٹھائے گا۔ آپ کے لیے فرمایا کہ ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگہبان نہیں بنایا کہ آپ نے منوانا ہے، آپ کا کام پہنچانا ہے، منوانا آپ کا کام نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ آیات اور قرآن پاک کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں اس کو سمجھیں، جو عقل والے ہیں۔ اللہ پاک نے جن کی قسمت میں دین رکھا ہے تو فرمایا وہ تو اس کو سمجھتے ہیں اور جان لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ کسی قسم کی کوئی پرواہ نہ کریں، آپ ہماری تعلیمات پر، ہماری وحی پر آپ جو ہے اتباع کرتے جائیں، اور آپ ان سے اعراض کر لیں، مشرکین سے،
اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اگر چاہتے ما اشرکو، ایک بھی نافرمان نہ ہوتا، سبھی ایمان لے آتے، کوئی ایک بھی شرک نہ کرتا، اللہ اگر چاہتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، تو اگر یہ ایمان نہیں لا رہے تو آپ اس پر پریشان نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ہاں آپ بلائیں، دین کی طرف سمجھائیں، اگر ایمان نہ لائیں تو اللہ کو معلوم ہے کہ کس نے ایمان لانا ہے کس نے نہیں لانا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق